تعالی علیہ وسلم۔ محترم اور مکرم بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو مل بیٹھ کر اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے اور غفلت کے ایک لمحہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنے فضائل، محاسن اور خوبیاں رکھتا ہے اپنے اندر کہ ان پوری چیزوں کو بیان نہیں کیے جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیا کیا خوبیاں ہیں، ان کا بیان مکمل طور پر ممکن نہیں۔ ممکن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، جس طرح رب تعالیٰ کی ذات ہمارے الفاظ، ہمارے کلمات، ہماری تعبیرات، یعنی جس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ سے، رب تعالیٰ کی ذات الفاظ کے ان گھیرے میں نہیں آ سکتی، کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ہر صفت کی کیا حقیقت ہے اور ہر صفت کے اندر کیا کچھ ہے، اس کو بھی نہیں کوئی بیان کر سکتا۔ نہ کوئی رب تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، نہ اس کی صفت کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے وجدان میں، اپنے وہم و گمان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اتنی خوبیاں رکھیں گے کہ ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا علم، ہمارا بیان، ہماری تعبیرات یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے دب جائیں گی، جھک جائیں گی۔ جتنا ہم اللہ کی ذات کے سامنے جھکیں گے، اپنے کمالات، اپنے علوم کو اس پاک ذات کے سامنے کچھ بھی نہ سمجھیں گے، اتنا ہمیں وہاں سے ملے گا۔ اسی طرح ذکر اللہ کے اندر کیا کچھ ہے، جتنا ہم اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں گے کہ بہت کچھ ہے، ہمارے شمار میں بھی نہیں آ سکتا، اسی طرح ہمیں وہ خوبیاں ملیں گی، جو ہم جانتے ہیں وہ بھی ملیں گی اور جو نہیں جانتے وہ بھی ملیں گی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع بہ۔ کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں، چڑھتے ہیں اوپر۔ یصعد اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، اسی لیے عربی میں مرصاد بھی کہتے ہیں، سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمات طیبات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع بہ، اور نیک اعمال بھی ان کلمات طیبات کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آیت کی دو تفسیریں بیان فرمائی ہیں کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف پہنچتی ہیں، نیک اعمال بھی اور کلمات طیبات بھی۔ اور ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ جو کلمات طیبات ہیں، یعنی ذکر جو ہے، کلمات طیبات سے مراد ذکر ہے، یہ پاکیزہ کلمات ہیں۔ پاکیزہ کلمات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ان کلمات کو انسانوں نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنے بنائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے۔ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر ہی الا اللہ موجود ہے، اللہ اللہ موجود ہے۔ اسی طرح باقی جو کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں یہ کسی انسان نے نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں دیے اور ملائے اعلیٰ سے آئے۔ اللہ کے عرش کے نیچے بہت سارے خزانے، یہ ذکر کا ہر کلمہ وہاں پہ ایک خزانے کی صورت میں۔ اب ہم دنیا میں خزانوں کو ڈھونڈتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، فلاں کو خزانہ مل گیا تھا، اب بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں، پرانی آبادیوں میں ڈھونڈتے ہیں، قبرستانوں میں ڈھونڈتے ہیں، مشینیں ملتی ہیں وہ لگا کے ڈھونڈتے ہیں۔ ہماری معلومات تو سنی سنائی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، خزانے ڈھونڈتے ہیں، دریاؤں میں ڈھونڈتے ہیں۔ کئی خبروں میں آتا ہے فلاں جہاز غرق ہو گیا تھا، فلاں بادشاہی غرق ہوئی، تو وہ لوگ خزانہ اپنا لے کے سمندر میں چلے گئے، وہاں غرق۔ کئی خزانوں کو صدیاں گزر چکی ہیں اور لوگ اب تک ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں، اور کئی خزانوں کی تلاش میں نسلیں گزر چکی، 3 4 نسلیں گزر چکی ہیں۔ یقین بھی نہیں ہے کہ ملے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو خزانے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں، یہ تو یقیناً ہمارے پاس ہے، اور ہمیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور ہر خزانے میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک خزانہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں۔ ان بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، 90 بھی آتا ہے، اور ان 99 بیماریوں کی جو فہرست ہے، نمبر 1 سب سے بڑی بیماری ہے، نمبر 2 اس سے کم درجے کی بیماری ہے، نمبر 3 اس سے کم درجے کی بیماری ہے۔ یہ نمبر وار بیماریاں بتائی نہیں گئی ہیں، شمار نہیں کی گئی ہیں۔ جو آخری بیماری ہے 99 نمبر پہ آنے والی، وہ ہے غم۔ اب ہم شمار کریں تو سب سے بڑی بیماری یہ غم، سب سے بڑی بیماری۔ اب اس سے اوپر چلے جائیں 99 تک تو وہ کتنی بڑی بیماریاں ہوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں اللہ نے یہ خوبی رکھی۔ تو اس طرح یہ سارے خزانے، لا الہ الا اللہ، اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانے، اور وہ خزانے پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ تو اب اسلام کی برکت سے، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی برکت سے کیسے خزانے اللہ نے ہمیں دے دیے اور مفت دے دیے۔
اور پڑھنے والے کو ملتے ہیں، اس کے لیے شرط بھی کوئی نہیں، وضو ہے یا نہیں، قبلہ رخ ہے، مسجد میں ہے یا گھر میں ہے، راستے میں ہے یا بازار میں ہے، اپنے دفتر میں کام کر رہا ہے یا دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یا کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہل رہی ہے، دل میں اللہ کی یاد ہے، ہاتھ کار ول دل یار ول، تو اب اس کو خزانے مل رہے ہیں، روز مل رہے ہیں، حساب ہی کوئی نہیں، اتنے خزانے۔ وجہ یہ کہ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس کے لیے ہمیں خرچہ بھی اتنا چاہیے جو نہ ختم ہونے والا ہو۔ تو اب یہ دونوں باتوں میں جوڑے کہ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک کلمات، ذکر اللہ کے ان مبارک کلمات کی خوبیوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی یہ ایسا خرچہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور موت کے بعد ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی۔ اب بینک اکاؤنٹ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، تو یہ سارے بینک اکاؤنٹ ہے۔ تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کلمات طیبات ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں، اس لیے کہ ان کو کسی انسان نے نہیں بنایا، انسانی کوشش کو اس میں دخل نہیں ہے، انسانی ایجاد کو اس میں دخل نہیں ہے، یہ تو براہ راست آئے ہیں، وحی کے ذریعے ہمیں ملے، اور یہ اوپر سے آئے ہیں۔ ان میں خوبی یہ ہے کہ یہ اوپر ہی لے کے جاتے ہیں، یہ نیچے نہیں چھوڑتے، یہ انسان کو، اس کے اعمال کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، روح سے اور جسم سے۔ جسم زمین سے بنا ہے، سب کا جسم زمین سے بنا ہے۔ منہا خلقناکم، اللہ نے فرمایا اس سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ موت کے بعد مٹی میں ہی بندہ چلا جاتا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی سے پھر اٹھیں گے۔ ختم نہیں ہے کہ مٹی میں دفن ہونے کے بعد وجود ختم ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، ختم تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ اس دیوار پہ جو پلستر ہے، پلستر سے پہلے کیا تھا؟ ریت اور سمٹ تھی، ریت اور سمٹ بننے سے پہلے کیا تھا؟ پتھر تھا، پتھر سے پہلے کیا تھا؟ سائنس اور معدنیات والے اپنے اندازوں سے بتاتے ہیں، تو یہ اس کی شکلیں تبدیل ہو گئیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ جو پلستر ہے، یہ پلستر ہے، یہ مارگلے کی چٹان نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں مارگلے کی چٹان ہے، دوسرا کہتا ہے چٹان کدھر ہے، وہ اور ہے یہ اور ہے، اس کی خاصیت میں نے ذرہ اسی کا ہے۔ تو جب ہم انسانی ہاتھوں سے مارگلے کی چٹان کو ریزہ ریزہ کر کے، اس کا پاؤڈر اور صفوف بنا کے، سمٹ اور ذرے بنا کے، اس سے کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں، کبھی دیوار بنتی ہے، کبھی پلستر ہوتا ہے، کبھی بت بنتا ہے، کبھی مصلی بنتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ جب انسان اس کی شکلوں کو تبدیل کر کے پھر نئی صورتوں میں اس میں لا سکتا ہے، تو پروردگار نہیں لا سکتا؟ اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ کلمات طیبات جو ہے، ذکر اللہ جو ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، پاکیزہ ہے اور پاکیزگی چاہتا ہے، یہ پاکیزہ خواہش پیدا کرتا ہے۔ جسم اس مٹی سے بنائیں، ہمارا بھی اور کھوتے گھوڑے کا بھی، سب کا یہیں سے بنا ہے۔ روح کا فرق ہے، اس میں روح حیوانی ہے، ہمارے اندر روح انسانی ہے۔
تو یہ جسم جو ہے اس کی خواہش وہی ہے جو کھوتے گھوڑے کی ہے، بہیمت ہے اس میں، حیوانیت ہے۔ حیوانیت کسے کہتے ہیں؟ حیوانیت کہتے ہیں اپنی خواہش کو جہاں سے بھی آئے پورا کرنا، یہ نام ہے حیوانیت کا۔ اب ایک گدھے کو بھوک لگتی ہے اور وہ سبزہ دیکھ کے چرتا ہے تو پوچھتا ہے یہ میرے مالک کا ہے یا غیر کا ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ مرغی کو دانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پوچھتی یہ میرے گھر کے دانے ہیں یا میرے پڑوس کسی اور کے دانے ہیں، بغیر پوچھے میں نہ کھاؤں۔ یہ حیوانیت ہے۔ جب انسان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، شہوت کی، اب جہاں سے آئے پورا کرے، نہ جائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے، تو وہ کیا ہے؟ اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے پروردگار نے فرمایا ہے اولئک کالانعام، جو لوگ اللہ کی مان کے نہیں چلتے، اپنی مرضی کی زندگی سے چلتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ یہ تو انسان ہے، اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، یہ اس کے باوجود گمراہی اور ضلالت میں جا رہا ہے، تو یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو جسم کی جو جس کو ہم کہتے ہیں خواہش نفس، یہ جسم کی خواہش ہے، آگ پانی مٹی ہوا، جس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، نقش بندیہ اس کو عالم خلق کہتے ہیں، چار چیزیں۔ تو ان چار چیزوں کے اختلاط سے، اس کے ملنے سے جب کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ نفسانیت ہے، خواہش نفس ہے، اور ذکر جو خواہش پیدا کرتا ہے وہ روحانیت ہے، وہ پاکیزہ خواہش پیدا کرتا ہے۔ جب جتنا ہم روح کو غذا دیں گے اتنا روح میں طاقت آئے گی، وہ انجن طاقتور ہوگا، اور وہ طاقت ہمارے اس جسم کی جو خواہش ہے، بہیمت ہے، اس کو دبا دے گی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا مجاہدات کے بعد، محنت کے بعد، کہ جو خوراک روح کی ہے وہی بدن کی بھی بن جائے گی، جو خواہش روح کی ہے وہی بدن کی بھی ہو جائے گی۔ دبتے 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 آخر وہ چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ تو خواہش نفس خاموش ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نفس کو مارنے کا مطلب ختم نہیں ہوتا، مارنے کا مطلب خاموش۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس مرتا نہیں ہے، دب جاتا ہے۔ صوفیاء نے جہاں مارنے کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد بھی خاموش ہونا اور دبنا ہے۔ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہو۔ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہو۔ تو یہ کلمات طیبات میں یہ خوبی ہے کہ یہ جہاں سے آئے وہاں جاتے ہیں، اور جسم میں یہ خوبی ہے یہ جہاں سے آیا ہے وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مقابلہ ہے، اب کہتے ہیں روح اور نفس کا مقابلہ ہے، یہ مقابلہ ہے۔ تو اب یہ کلمات طیبات جو ہیں جب اوپر جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے، جو لینے والا ہے ان کلمات طیبات کو کہنے والا ہے، جو باڈی ہے، جو جسم ہے، اس کو بھی اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو اوپر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ یہ کلمات طیبات اللہ کے قرب سے آئے نیچے، اس لیے جو ذکر کرنے والا ہے اس کو بھی اوپر لے کے جاتے ہیں، قرب نصیب کرتے ہیں۔ یہ پاک ہیں اور اس جسم کو بھی پاک کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، تو اس کے
دل پر جو گناہوں کا میل ہے وہ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بات اس سے شروع کی تھی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع بہ، یہ کلمات طیبات اوپر جاتے ہیں، اور ایک تفسیر علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ اعمال کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ذکر میں مشغول رہنے والا ہے اس کی نماز میں اور عام آدمی کی نماز میں فرق ہے، جو رب کی یاد کرنے والا ہے اس کے حج میں اور عام آدمیوں کے حج میں فرق ہے، اس کے صدقات میں اور عام آدمیوں کے صدقات میں فرق ہے۔ ایک تو فرق ہر ایک کو نظر آتا ہے، آپ ذاکر کی زندگی دیکھ لیں، اس کا چہرہ دیکھ لیں، اس کی نشست و برخاست دیکھ لیں، اس کی اور چیزیں دیکھ لیں، ایک کافر کو بھی نور نظر آتا ہے، اس میں ظاہری طور پہ بھی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ تہجد گزار کو دیکھ لیں، اس کے چہرے پہ ایک خاص نور ہوتا ہے جو ہر نمازی کے چہرے پہ بھی نہیں ہوتا۔ تو تمام اعمال کے اپنے اپنے انوارات ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے نہیں رکھا، کافر کو بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کہیں جا رہے تھے ریلوے اسٹیشن پہ، تو ٹکٹ لینے والی لائن میں کھڑے تھے۔ جب ان کا نمبر آیا تو ٹکٹ دینے والے نوجوان نے اوپر نگاہ اٹھائی اور پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اسٹیشن بتایا، فلاں جگہ جانا ہے۔ اس نے قلم نیچے رکھ لیا اور نگاہ اس کی ان کے چہرے پر اوپر کی اوپر رہ گئی، ٹکٹ نہیں کاٹا اس نے۔ اس نے کہا بابا آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ انہوں نے فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا میں ہندو ہوں، مجھے بھی مسلمان کریں۔ تو انہوں نے فرمایا اسلام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو ہندو ہوں، آپ کے چہرے کو جانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں، جذبات سے فیصلہ نہیں کر رہا، اپنا قلم رکھ دیا ہے، کلمہ پڑھاؤ تو پھر ٹکٹ دوں گا، پہلے مجھے ٹکٹ دو پھر مجھ سے ٹکٹ لو، پہلے مجھے ٹکٹ کی ضرورت ہے، میرا بھی تو سفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام سے فارغ ہوگا، غسل کرو نہاؤ پھر۔ اس نے کہا ابھی جاتا ہوں، ٹکٹ نہیں دیتا۔ غسل کر کے آیا، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ جھوٹے لوگوں کا چہرہ نہیں ہے۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا چہرہ خود دعوت ہو سکتا ہے تو اس چہرے کی کیا کیفیت ہوگی جس کو صحابہ نے دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ مصر میں، شام میں، غالباً شام ہے، عراق میں، عراق کا واقعہ ہے، 2 صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں تھیں۔ فیصل کے زمانے میں بادشاہ مصر کو پھر مفتی فلسطین کو 2-3 بار وہ خواب میں آئے کہ پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فیصل نے انہیں مشورہ دیا کہ حج قریب ہے، لوگ حج پہ آ رہے ہیں تو ٹکٹ میں ہم سہولت دیتے ہیں کہ یہ لوگ عراق سے ہو کے جائیں، وہاں نئے سرے سے تدفین ہوگی، جب میت نکالا جائے گا نئے سرے سے تدفین ہوگی۔ اپنے موقف کے مطابق انہوں نے کہا ہم جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اب سب تو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس وقت کی جو بڑی بڑی سکرینیں تھیں، جو نظام موجود تھا وہ لگایا گیا، اور کچھ خاص لوگ تھے، بادشاہ تھے، یہ لوگ تھے۔ حج کے بعد لوگوں نے بھی اپیل کی کہ ہمیں موقع دیے، سارے حاجی ادھر آ گئے۔ اب انہوں نے ان 2 صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا، ان میں کئی غیر مسلم تھے اور ڈاکٹر بھی تھے، ان سے انٹرویو لیے گئے، ہر ایک نے اپنی رائے دی۔ کچھ آئی اسپیشلسٹ تھے، ان سے پوچھا گیا
کہ آپ لوگوں نے میت کو دیکھا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا ہم آئی اسپیشلسٹ ہیں، ہم جانتے ہیں موت کے بعد آنکھوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ آنکھ تو ایک کپا سا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک جلی ہے بس، اس میں کچھ بھی نہیں۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو زندہ انسان کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایسے چہرے کو دیکھا ہے، وہ روشنی ان کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہ بھی آتا ہے، روایت پکی ہے یا کچی ہے، مجھے اس سے باس نہیں ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ اس پہ موقوف نہیں، کہ وہ چہرے پہ پردہ ڈالتے تھے، اور کات کے زمانے میں غلہ کم ہو گیا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا 1 مہینے اس کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ اس پہ میاں محمد رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا 1 مہینے بھوک نہیں لگنی، 1 مہینے بھوک نہیں لگنی جنہ ڈٹھا یوسف کے نانی، 1 مہینے انہاں بھوک نہیں لگنی جنہ ڈٹھا یوسف کے نانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا ہو رجے دوئے جان۔ وہاں تو مہینے اور سال کی کوئی مسافت ہی نہیں، دونوں جانوں کے لیے وہ رج گئے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اس لیے وہ بدبخت ہیں، انتہائی بدبخت ہیں، ذلیل اور ارذل ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایمان کے ساتھ دیکھنے والی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہتے۔ ان کی بدبختی آپ ان کے چہروں سے دیکھ لیں۔ صحابہ میں کیا خوبی ہے؟ یہی تو خوبی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ ایمان والی نگاہوں سے دیکھا۔ 1 مہینے انہاں بھوک نہیں لگنی، 2 مہینے بھی آتا ہے، 2 مہینے انہاں بھوک نہیں لگنی جنہ ڈٹھا نبی کنانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئے جان۔ تو ذکر اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اور یہ جسم، یہ جو باڈی ہے، پھر اس کو جنت میں جانے کے قابل بناتا ہے۔ دنیا سے بندہ پاکیزہ ہو کے جاتا ہے جس نے جنت میں جانا ہے، آگے پاکیزگی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایمان ہے تو جہنم کی آگ پھر اس کو پاکیزہ بنا سکتی ہے، یا اللہ کا فضل و کرم بنا سکتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، میری کمزوری ہے، میری بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر میں یہ خوبی ہے کہ وہ اعمال کو قبولیت کے قابل بناتا ہے، دل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور اعمال کا شوق پیدا کرتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے۔ اب منڈی میں، بس میں، روڈ پہ بیچنے والے کہتے ہیں نا ہماری دوائی میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ ہماری دکان میں جو دوائی ہے ہم اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہاں تو یہی ہے، سودا اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں جنہیں بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ رب نے خود ارشاد فرمایا یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع به۔ اس لیے بڑی نعمت ہے، ہم اس میں کہیں معمولات پورے ہوں، 100 پورا ہو، 200 پورا ہو، 1000 پورا ہو، میں تو کہتا ہوں یہی ہو اور کچھ ہو ہی نہیں، رات دن اس کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ ہر دم خدا را یاد کن، دل ہائے غمگی شاد کن، بلبل صفت فریاد کن، مشغول شو در ذکر ہو۔ ہر دم خدا را یاد کن، ہر وقت خدا کو یاد کن، ہر دم خدا را یاد کن، دل ہائے غمگی شاد کن، دل سے غموں کو دور کر، یہی دوا ہے۔ بلبل صفت فریاد کن، جس طرح بلبل اونچی ٹہنی پہ بیٹھ کے
خاموشی میں جب آواز لگاتی ہے تو اس کی آواز دل کو چیرتی ہے۔ اسی طرح تنہائی کی ٹہنی پر بیٹھ کے خاموشی کے وقت کر یاد اللہ تعالیٰ کو، ذکر جہر کر، سر کر یاد، جس طرح بلبل صفت فریاد کن، جس طرح ایک محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، ایک عاشق اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے۔ رب تعالیٰ تو ہمارا سب کچھ ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معشوق بھی ہے، محبوب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے امیدیں رکھتے ہیں، اور کوئی دروازہ کسی امید کا نہیں ہے، نا امیدی تو وہاں ہے ہی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہر دم خدا را یاد کن، دل ہائے غمگی شاد کن، بلبل صفت فریاد کن، مشغول شو در ذکر ہو۔ خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی لمحہ بھی اس کی یاد سے خالی نہ رہے۔ معمولات کی پابندی جو ہے وہ اس انجام کو پیدا کرتی ہے، اس نتیجے کو پیدا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ بندہ اس کا عادی ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اللہ کی یاد ختم نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد بھی اس کے اندر اللہ کی یاد اس کے وجود کے اندر رہتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پانی کے نانو عبداللہ، یا اللہ اپنے معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ ہم آپ سے کیا مانگے، اے پروردگار تجھ سے تیری یاد ہی مانگتے ہیں، ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری انسانیت کو معاف فرما، سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں ان کو اجر نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے حضرت اقدس، ہمارے مرشد گرامی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، اور بھی جتنے ہمارے مہربان بزرگ گزرے ہیں سب کو اجر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی اجر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ دو ضروری اعلان ہیں۔ پہلا یہ کہ ماہ سے روزہ ہمارا شروع ہے، کل بھی انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی اسی طرح، اور کل مجلس ذکر میں ہمارے حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کے جانشین، ان کے بڑے صاحبزادے، بند کر چھوڑا نہیں، ہمارے حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کے جانشین